جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے آپ ابھی تک پڑھ چکے ہیں کہ تشریح کے ذریعے آپ نے یہاں تک آپ پڑھ چکے ہیں کہ کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس جنگ میں جس جنگ کا نام کربلا ہے، اور اس کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور یزید سے پانی مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم دو بند جو ہے ان کی تشریح کر چکے ہیں۔ تو تیسرے بند میں آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ گھر میں عمر و شمر، کہ گھر میں، یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے، یہاں سے کہ گھر میں بکول عمر و شمر ہوں گنہگار، گھر میں بکول عمر و شمر ہوں گنہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار۔ تو یہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہاں، ششمہ بے زبان نبی زادہ شیر خوار، ششمہ بے زبان نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پانی کے لیے التجا کرتے ہیں ان سے، اور کیا کہتے ہیں؟ جب یہاں پہ پہلے ہم کچھ الفاظ دیکھیں گے۔ شش ماہ کا مطلب ہوتا ہے جو 6 مہینے کا ہوتا ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ جو شش ماہ ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے 6 مہینے کا، اور ہفتم ہوتا ہے 7، یعنی شش ماہ بے زبان نبی زادہ شیر خوار، ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار۔ تو یہ 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے، یہ بے زباں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بچہ تو صرف 6 مہینے کا ہے، یہ بے زبان ہے، یعنی ابھی اس نے بولنا بھی نہیں سیکھا ہے، یہ کچھ بول بھی نہیں سکتا ہے۔ نبی زادہ شیر خوار، یہ تو نبی زادہ ہے، نبیوں کی اولاد میں سے ہے، اور یہ شیر خوار ہے، ابھی دودھ پیتا بچہ ہے۔ ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، یعنی 7 دنوں سے ہمارے ساتھ یہ بچہ بھی ایسے ہی پیاسا ہے، پانی کے بغیر ہے، جیسے ہم پانی کے بغیر 7 دنوں سے بے قرار ہے، بالکل یہ بچہ بھی ایسے ہی پیاسا ہے۔ تو سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے۔ جب آپ یہاں پہ دیکھو گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سن ہے، یعنی سن جو ہے، سن کا مطلب ہوتا ہے جو سال اور عمر میں کم ہو، کم سن بچہ جس کو ہم کہیں گے۔ سن ہے جو کم، یعنی اس کی عمر ابھی کم ہے، تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، تو پیاس اس کو بہت زیادہ لگتی ہے، چونکہ چھوٹے بچوں کے لیے صرف 2 ہی چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دودھ اور دوسرا ہوتا ہے پانی۔ تو یہ سن ہے، کافی کم عمر ہے، کافی چھوٹا ہے، صرف 6 مہینے کا ہے، تو اس کو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، یہ پیاس کے صدمے سے نڈھال ہو رہا ہے۔ مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے، میں تو خود مظلوم ہوں، لیکن یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ مظلوم کا بیٹا ہے، یہ مظلوم زادہ ہے۔ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے۔ یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، درے نجف ہے، یہ درے ہے، یہاں پہ درے نہیں ہے، یہ یہاں پہ درے ہیں، درے نجف ہے بانوے بے کس کا لال ہے۔ کیا آپ کو کچھ خیال ہے کہ یہ کون ہے؟ کیا آپ کو کچھ پتا ہے یہ کون ہے؟ نجف جو ہے عرب میں شہر ہے، تو یہ اس شہر کا موتی ہے۔ در نجف کا مطلب
نجف کا موتی. اور نجف کیا ہے؟ نجف ایک شہر ہے. اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ سعودی عربیہ میں ہے، جہاں پہ مکہ ہے، مدینہ ہے. تو نجف بھی وہاں پہ ایک شہر ہے. یہ درے نجف ہے، یہ نجف کا موتی ہے، 92 بے کس کا لال ہے. یہ تو حضرت فاطمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے خاندان میں سے جو ہے، انہی کا لال ہے، اپنی ماں کا لال ہے. لو مان لو. ہاں، درے نجف ہے، 92 بے کس کا لال ہے. کیا تو چھوا پتہ ہے کہ یہ کس ٹھیک ہے؟ ہاں، کیا آپ کچھ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تمہیں کچھ کیا آپ اب یہ جو ہے یعنی تھوڑی وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ، کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تو نجف کا موتی ہے، یہ تو نجف کا موتی ہے، اور یہ بھی اپنی ماں کا لال ہے. لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال کی، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے. اب تو مان لو تمہیں اس ذوالجلال کی قسم. ذوالجلال کا مطلب اللہ پاک، تو جس نے آپ کو بھی بنایا اور مجھے بھی بنایا، آپ کو اسی کی قسم. اب تو مان لو یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے. یثرب ہم عرب کو کہتے ہیں، تو یہ عرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے. یعنی میرا یہی سوال ہے کہ اس کو پانی دیجیے. پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے. یہ تو علی کا پوتا ہے، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چار معتبر صحابہ میں چوتھے جو صحابی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چوتھے یار تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو انہی کا پوتا ہے، یعنی میں ان کا بیٹا ہوں اور یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے. یہ تم سے کس چیز کی طلب کرتا ہے، کس چیز کی کا سوال کرتا ہے؟ تو یہ آپ سے طلبگار آب ہے، یعنی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دیجیے تاکہ یہ اپنی پیاس بجھا سکے. دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے. اگر آپ پانی دو گے تو اس میں آپ ہی کا نام رہے گا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا. پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر. ہاں، پھر کیا ہوا؟ پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر. پھر جب پانی نہ دیا گیا، جب پانی نہ دیا گیا تو پھر کیا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ چومے اور سر جھکا کر کہا. کیا کہا؟ رو کر کہا، یعنی آپ رو رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں نہ روئے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کون نہیں روئے گا؟ تو ایسے ہی بالکل اس کے ہاتھوں میں بچہ ہے، پانی یہ پیاس سے نڈھال ہو رہا ہے، پانی نہیں دیا جا رہا ہے، تو رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر. اب کہہ رہے ہیں رو رو کر اپنے بچے کی طرف کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا. پدر کا مطلب ہوتا ہے باپ یا والد، جس کو ہم کہیں گے کہ جو کچھ کہنا تھا وہ تو میں کہہ چکا ہوں، اب اس کے علاوہ اور میں کیا کہوں؟ یہ لوگ تو پانی نہیں دے رہے ہیں. باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر. اب تو میں نے کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑی، یعنی جو کچھ بھی مجھے کہنا تھا، آپ کے لیے پانی کی التجا کرنی تھی، وہ ہر طریقے سے میں کر چکا ہوں. لیکن یہ لوگ مجھے ابھی بھی پانی نہیں دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. تو سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، یعنی باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر. یعنی کہ میں نے تو کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، اب ایک ہی چیز بچی ہے کہ تم اپنی جو سوکھی زبان تمہاری ہے، اب تم ہی یہ نکال کر دکھا دو کہ میں کتنا پیاسا ہوں. پھیری زباں لبوں پہ ہو اس نور عین نے، پھیری زباں لبوں پہ ہو اس نور عین نے، تھا کہ آسمان کو دیکھا حسین نے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو
علی اصغر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پہ پھیر دی تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے، گویا خدا سے رحم کی درخواست کر رہے ہوں۔ یعنی کہ جو ہی جیسے یہ جو چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنی زبان جو ہے پیاس کی وجہ سے باہر نکالی اور اپنے ہونٹوں پہ پھیری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ کتنا پیاسا ہے، پھر بھی ظالموں نے اس باطل جو ہے باطل جو حکومت تھی اس وقت یزید کی، جس کو ہم عمر بن سعد کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو عمر بن سعد کا دوسرا نام یزید ہے، اور اس کا جو ایک اور سپہ سالار جو اس کے فوج کا تھا اس کا نام تھا شمر۔ تو یہی دو وہ بدبخت لوگ تھے جنہوں نے یہ حال کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، اور حق جو تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل بھی باطل کے سامنے پھر اپنا جو سر ہے وہ نہیں جھکایا، اور کیا ہوا کہ ان کو شہید کیا گیا آخر میں۔ لیکن یہ جو ہے ان کو شہید تو کیا گیا، لیکن یہ کہ انہوں نے باطل کو نہیں مانا، انہوں نے باطل کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو شہادت نوش کی، وہ تو شہید ہو گئے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے ان کو شہید کر دیا گیا اور شاید وہ ہارے، لیکن نہیں، ان کے شہید ہونے کی وجہ سے آج جو ہے اسلام کا بول بالا ہے، اسلام جو ہے ہر جگہ پہ پھیلا ہے۔ تو حق اور باطل کی لڑائی میں انسان کو کبھی بھی باطل کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اکثر جو بچے ہوتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ اکثر بچے جو ہوں گے ان کو چاہیے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں اور پڑھیں اور خود دیکھیں، پھر آپ کو باطل اور حق کے درمیان جو کشمکش ہے وہ بالکل شروع سے ہی نظر آئے گی، اور ہمیشہ اللہ کی مدد سے جو ہے حق نے باطل کو ہمیشہ مارا ہے۔ ہاں ضرور ہے کہ جو ہے مصیبت جب آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، یا کوئی ایسے کوئی ایسے بھی وجوہات ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے انسان جو ہے پیچھے چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ جو ہے حق کا ہی جو ہے ساتھ دینا چاہیے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔